मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफराज फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। शहर इस्लामाबाद में रियासती मिशन मोहम्मद अली शब्बीर का दौरा। महकमे पुलिस की जानिब से आर.एन.बी गेस्ट हाउस पर सख्त ज़ियादती बंदोबस्त। कसीर तादाद में अवाम ने इनसे मुलाकात करते हुए उनके मसाइल के हल के लिए की नुमाइंदगी व इनमें नौजवानों की सख्त मदद करते हुए 4% तहफ़्फ़ुज़ात से इस्तिफ़ादा हासिल करने की सीएम रेवंत रेड्डी को अमेरिका में मुक़ीम एनआरआई की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। तेलंगाना को मज़ीद तरक्की की जानिब गामज़न करने का रियासती वज़ीर आला ने किया इज़हार। असातिज़ा साहिबीन ख़ुसूसी दिलचस्पी के तहत तलबा को तालीमी देवर से आरास्ता करें। शहर के बसवा गार्डन में TPUS के ज़ेर एहतमाम क़ियाम अमल में लाए गए टीचर्स डे तक़ारिब मेयार बने मिले। धनपाल सूरी नारायण गुप्ता DEO दुर्गा प्रसाद ने की शिरकत। तेलंगाना में बैनुल अक़वामी कंपनियों के क़ियाम व इनकी सरमायाकारी के लिए तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी का बैरूनी ममालिक का दौरा व इनकी इस दौरे पर BRS के सरबराह KTR ने किया तंज। तालीम से इल्म व इक़्तिदार को परवान चढ़ाए तभी हम आला ओहदे हासिल कर सकते हैं। आर्मो में मुनाक़िदा विद्या स्फूर्ति प्रोग्राम में शहनिज़ामाबाद के माधव नगर में ROB के काम सुस्त रफ्तार से जारी रहने पर अवाम मुख्तलिफ मसाइल से दो चार। बारिश के सबब अवाम की आमद-ओ-रफ्त में हो रही है तकलीफ। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। नौजवान इनके वालिदैन रात के औक़ात कार का बेहतरीन इस्तेमाल करें और तालीमी व मुलाजिमत के मैदान में 4% तहफ़्फ़ुज़ात से इस्तिफ़ादा हासिल करें। कांग्रेस जो वादा करती है उसे पूरा करती है। निज़ामाबाद को सुनहरा निज़ामाबाद बनाने के लिए किए जाएंगे मुख्तलिफ इक़दामात। 10 करोड़ फंड के बाद अभी निज़ामाबाद की तरक्की के लिए 300 करोड़ रुपए फंड्स का अनक़रीब सीएम रेवंत रेड्डी अपने दौरे में करेंगे ऐलान। रियासती मिशन मोहम्मद अली शब्बीर का रोशन टीवी से इज़हार। गवर्नमेंट के स्कूल से कमरे नहीं हैं, वहाँ फर्नीचर नहीं है, इस तरीके से कुछ कम्युनिटी संगम भवन्स है। तो मैंने निज़ामाबाद के अंदर दो आँख है हमारे, दोनों तबक़ात के अंदर अक्सरियत और अक़लियत में मसावत देखते हुए वहाँ पर मेरे 10 करोड़ रुपए के वर्क्स सैंक्शन किया गया है और बहुत जल्द और 8-10 दिन में काम शुरू होगा। उसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार है कि अमृत में और UDF फंड में, अर्बन डेवलपमेंट फंड में, वहाँ 100 करोड़, वहाँ 200 करोड़, जुमला 300 से 400 करोड़ रुपया निज़ामाबाद के लिए आया है। सुनहरा निज़ामाबाद के जैसा उसको तमाम सहूलतों के साथ निज़ामाबाद को डेवलप करने की हमारी कोशिश है। अब बहुत अमन के साथ रह रहे हैं, ये बहुत सबसे अच्छी खुशी की बात है। दूसरी ये है कि अभी मेरे से मुतालबा किया जाए कि होटलों को रात तमाम खुला रखो। वो मुतालबात से दस्तबरदार होकर थोड़े और कुछ देर बढ़ाने का करो।
راتوں میں اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں رہو، لڑکوں کے ساتھ، اپنے اہلیہ کے ساتھ وقت گھر میں گزارو، دوست احبابوں کے یہ گپے مار کے سموسے کھا کے چائے پینے کا وہ بند کرو۔ مرکزی حکومت کی جانب سے وقف ایکٹ میں ترمیم پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے کی مخالفت اور مسلمانوں کی جائیدادوں کو چھیننے کی ایک اور سازش دیا قرار۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ سیشن میں ہے تو سینٹرل گورنمنٹ جو ہے پارلیمنٹری سپریمیسی اور پریویلیجز کے خلاف یہ کام کرتے ہوئے میڈیا کو انفارم کر رہی ہے اور پارلیمنٹ کو انفارم نہیں کر رہی ہے۔ پارلیمنٹ جب چل رہا ہے تو سرکار کا کام یہ کہ امیڈیٹلی آپ پارلیمنٹ کو انفارم کرتے بجائے اس کے کہ آپ نے میڈیا کو لیک کیا۔ اب جو میڈیا نے رپورٹ کیا اس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو پروپوز امینڈمنٹ سے میڈیا میں جو لکھا گیا ہے وہ اس بات کو بتاتا ہے کہ مودی حکومت وقف بورڈ کی اٹانومی کو چھیننا چاہتی ہے اور وہ انٹرفیئر کرنا چاہتی ہے واقف کے منشے کے خلاف کہ کس طرح سے اس وقف کی پراپرٹی کو چلایا جائے، اور یہ خود فریڈم آف ریلیجن کے خلاف ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ بی جے پی شروع سے وقف بورڈز اور وقف کی پراپرٹیز کے خلاف رہی ہے، اور ان کا ایک ہندوتوا کا ایجنڈا ہے، آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے کہ وہ شروع سے وقف پراپرٹیز کو اور وقف بورڈ کو ختم کرنے کی کوششیں کرتی رہی ہیں۔ ریاستی مشیر محمد علی شبیر کے ہاتھوں چیتنیہ چلڈرن ہاسپٹل کی جانب سے تیار کردہ آٹو ڈرائیورز کے لیے ڈسکاؤنٹ کارڈ کے آٹو ڈرائیورز میں کی گئی تقسیم۔ شاہنظام آباد کے خلیل واڑی میں واقع چیتنیہ چلڈرن ہاسپٹل کی جانب سے شاہنظام آباد کے آٹو ڈرائیورز کے لیے رعایتی اسکیم کا آغاز عمل میں لایا گیا، جس کے تحت ان کے بچوں کو ہاسپٹل بلز میں تقریباً 30% تک کی رعایت کے ساتھ ساتھ دیگر سہولت کی فراہمی عمل میں لائی جائے گی، اور آج اس اسکیم کا آغاز ریاستی مشیر محمد علی شبیر کے ہاتھوں عمل میں لایا گیا اور مستحقین میں اس کی تقسیم عمل میں لائی گئی، جس پر انہوں نے مسرت کا اظہار کیا اور چیتنیہ ہاسپٹل کے خدمات کی ستائش کی۔ اس موقع پر انتظامیہ نے کہا کہ آٹو ڈرائیورز خلیل واڑی نزد بالاجی لیب کے پاس موجود چیتنیہ چلڈرن ہاسپٹل سے رابطہ حاصل کرتے ہوئے اس اسکیم سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سرکاری اردو میڈیم اسکولز کے لیے فنڈز کی اجرائی پر اسکولز عہدیداروں نے پی سی بی ڈائریکٹر ہارون خان کے ہمراہ ریاستی مشیر محمد علی شبیر سے ملاقات کرتے ہوئے پیش کی مبارکباد۔ آج ریاستی مشیر برائے ایس سی ایس ٹی بی سی مائنرٹی محمد علی شبیر نظام آباد دورے کے دوران شہر کے RNB رقبے پر محکمہ پولیس کی جانب سے سخت سیانتی بندوبست کیے گئے۔ اس موقع پر صبح 11 بجے تک شام 5 بجے تک ان سے ملاقات کے لیے عوام کی آمد و رفت رہی۔ اس موقع پر پی سی بی ڈائریکٹر اور کانگریس کارپوریٹر ہارون خان کی قیادت میں مختلف سرکاری اردو میڈیم کے اساتذہ نے ان سے ملاقات کرتے ہوئے فنڈز کی اجرائی پر اظہار تشکر پیش کیا، اور دھرما پوری قبرستان کمیٹی کے ذمہ داران نے بھی ان سے ملاقات کرتے ہوئے قبرستان کی ترقی کے لیے فنڈز کی اجرائی کے لیے نمائندگی کی، جس پر انہوں نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور اسکول و قبرستان کے لیے مستقبل میں فنڈز کی اجرائی کرنے و عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خدمات انجام دینے کا اظہار کیا۔ 4% مسلم ریزرویشن کے ضمن میں کانگریس کی جانب سے مختلف تقریبات منانے کا اعلان۔ 25 اگست کو اختتامی تقریب میں شبیر علی کو پیش کی جائے گی تہنیت۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی نے غیر منقسم آندھرا پردیش میں مسلم ریزرویشن کے نفاذ کی 30ویں سالگرہ منانے کے لیے سلسلے وار تقریبات کا اعلان کیا ہے، جس کا اختتام 25 اگست کو ایک عظیم الشان تقریب میں ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے ریزرویشن کی تجویز دینے والا پہلا سرکاری حکم 25 اگست 1954 کو چیف منسٹر کوٹلہ وجے بھاسکر ریڈی کی قیادت والی کانگریس حکومت نے جاری کیا تھا، جس نے 14 دیگر پسماندہ طبقات کے ساتھ مسلمانوں کو ریزرویشن فراہم کیا۔ یہ ہندوستان میں کسی بھی ریاست کی طرف سے جاری کردہ اس طرح کا پہلا حکم تھا جس نے ایک ایسی پالیسی کا آغاز کیا جس نے مسلم کمیونٹی کی سماجی و اقتصادی حیثیت کو نمایاں طور پر متاثر کیا ہے۔ اتوار کو گاندھی بھون میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حیدرآباد DCC کے صدر
محمد ولی اللہ سمیر اور سینئر لیڈر متین شریف نے ریزرویشن پالیسی کی تبدیلی کی نوعیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے 2004 تا 5 سے ملازمتوں اور تعلیم میں 4% کوٹا فراہم کر کے تقریباً 20 لاکھ غریب مسلمانوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا ہے۔ قانونی چیلنجوں کی وجہ سے رکاوٹوں کے باوجود پالیسی نے گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران بہت سے غریب خاندانوں کی زندگیوں میں خاطر خواہ بہتری لائی ہے۔ سمیر ولی اللہ نے محمد علی شبیر کے اہم کردار پر روشنی ڈالی جو 1989 میں MLA کے طور پر منتخب ہوئے تھے اور انہوں نے ملک کا پہلا اقلیتی بہبود محکمہ قائم کر کے اور اقلیتی بہبود کا بجٹ پیش کر کے مسلم ریزرویشن کی مہم کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ جشن کا مقصد غریب مسلمانوں کی زندگیوں پر ریزرویشن پالیسی کی تبدیلی کے اثرات کو اجاگر کرنا ہے اور ساتھ ہی سینئر لیڈر محمد علی شبیر جو کہ تلنگانہ حکومت کے موجودہ مشیر ہے کے تعاون کا احترام کرنا ہے۔ 25 اگست 2024 کے دن ہم ایک تاریخی جو مائنورٹیز کے لیے 4% ریزرویشن کا جیو جو وجے بھاسکر ریڈی صاحب کی گورنمنٹ میں 1994 اور شبیر علی صاحب جب منسٹر تھے ان کی صدارت میں ایک جیو نکلا تھا جس کے فائدے سے آج ہزاروں مسلمان بچے تلنگانہ اور آندھرا میں مسلمان لڑکے لڑکیاں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تعلیم حاصل کیے، جابز حاصل کیے۔ ہندوستان بھر میں مسلم MLAs MPs منسٹرز ہیں، ان کو اس دن کے لیے ایک بڑا پروگرام ارینج کر کے ان سب کو ہم لوگ یہاں پہ انویٹیشن دے کے بلائیں گے۔ یہ پروگرام کے چیف گیسٹ ہمارے تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی صاحب رہیں گے اور یہ اس کے اندر کافی پروگرامز کیے جائیں گے۔ اس کے اندر ہمارا پلان ہے کہ ایک مسلم ریزرویشن کے اوپر ایک فوٹو ایگزیبیشن اور ایک ویڈیو پریزنٹیشن بنا کے ہم لوگوں تک پہنچائیں گے۔ نئے وقف ایکٹ کو متعارف کرنے مودی حکومت کا منصوبہ، پارلیمنٹ میں پیر کو پیش کی جا سکتی ہے وقف ترمیمی بل۔ نریندر مودی حکومت وقف ایکٹ میں بڑی تبدیلیاں لاتے ہوئے نئے وقف ایکٹ کو متعارف کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ توقع ہے کہ پیر 5 اگست کو پارلیمنٹ میں وقف ترمیمی بل پیش کی جائے گی۔ اسی طرح وقف بورڈ کے اختیارات کا اثر نو تعین کیا جائے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جمعہ کو مرکزی کابینہ نے وقف ایکٹ میں تقریباً 40 ترامیم کو منظوری دی۔ موجودہ ترامیم کے مطابق وقف بورڈ کے ذریعے کی گئی جائیدادوں کے دعووں کی لازمی طور پر تصدیق کی جائے گی۔ اسی طرح وقف بورڈ کی متنازع جائیدادوں کے لیے لازمی تصدیق کی تجویز دی گئی ہے۔ وقف بورڈ کے پاس تقریباً 8.7 لاکھ سے زیادہ جائیدادیں ہیں جن کی کل 9.4 لاکھ ایکڑ اراضی ہے۔ 2013 میں UPA حکومت نے اصل ایکٹ میں ترمیم کر کے وقف بورڈ کو مزید اختیارات دیے تھے۔ وقف ایکٹ 1995 ایک وقف کے ذریعے اوقاف عطیہ کردہ اور وقف کے طور پر مطلع شدہ اثاثوں کو منظم کرنے کے لیے نافذ کیا گیا تھا۔ وہ شخص جو کسی جائیداد کو کسی ایسے مقصد کے لیے وقف کرتا ہے جسے مسلم قانون میں مذہبی یا خیراتی کے طور پر تسلیم کیا گیا ہو۔ موجودہ ترمیم کا مقصد مرکزی وقف کونسل اور ریاستی بورڈز میں خواتین کو نمائندگی دینا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ وقف ایکٹ میں ترامیم مہاراشٹر، ہریانہ اور جھارکھنڈ کی ریاستوں میں ہونے والے آئندہ انتخابات کے تناظر میں انتہائی اہم ہوں گے۔ مودی حکومت نے اس سے قبل ریاستی وقف بورڈ کے کسی بھی جائیداد پر دعویٰ کرنے کے وسیع اختیارات اور زیادہ تر ریاستوں میں ایسی جائیدادوں کے سروے میں تاخیر کا نوٹ لیا تھا۔ مزید برآں حکومت نے اثاثوں کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے وقف املاک کی نگرانی میں ضلع مجسٹریٹ کو شامل کرنے پر غور کیا تھا۔ مالاپلی میں سرکاری گرلز کالج کے قیام کے لیے طلباء نے کی ریاستی مشیر محمد علی شبیر سے ملاقات و نمائندگی۔ شہنشاہ آباد میں 2008 میں لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے نظام آباد کے گنجان آبادی والے علاقے مالاپلی میں ایک سرکاری گرلز جونیئر کالج کے لیے عمارت کا قیام عمل میں لایا گیا، لیکن آج تک بھی اس عمارت میں مختلف تقاریب و الیکشن و انتخابی مراکز کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، لیکن تعلیم کا آغاز عمل میں نہیں لایا گیا۔ اور آج ریاستی مشیر محمد علی شبیر صاحب کی نظام آباد آمد کے موقع پر کانگریس قائد سید ریاض، سابقہ نوڈا ڈائریکٹر اختر خان، پفدر علی کی قیادت میں مختلف طلباء نے ان سے ملاقات کرتے ہوئے اس کالج کی کشادگی کے لیے اپیل کی، جس پر انہوں نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا۔ نرملا ہدیہ بوائز کنوینٹ ہائی اسکول کے 1980 تا 81 بیچ کی جانب سے فرینڈشپ ڈے کے موقع پر حیدرآباد میں کی گئی خصوصی ملاقات تقریب کا انعقاد۔
آج حیدرآباد میں واقع جم خانہ کلب میں شاہ نظام آباد کے نرملا ہدایہ بوائز کنوینٹ اسکول کے 1980 تا 81 بیچ کے طلباء کی جانب سے فرینڈشپ ڈے کے موقع پر ایک تقریب کا اہتمام عمل میں لایا گیا، جس میں ان کے تمام ہم جماعت طلباء نے شرکت کرتے ہوئے ایک دوسرے سے سالوں بعد ملاقات کی اور ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے ایک دوسرے کی خیر خواہی طلب کی اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک خوشگوار وقت گزارتے ہوئے پرانی یادیں تازہ کی۔ اس موقع پر ایم اے عزیز ڈاکٹر راجندر پرساد، جیوتی پرکاش، وی سرینواس، نریش گوڈ، بھاسکر، اسٹینلی، شیلندر، وجے کمار، ٹاوی و دیگر نے شرکت کی۔ تلنگانہ میں بین الاقوامی سرمایہ کاری کمپنیوں کے قیام کے لیے تلنگانہ سی ایم ریونت ریڈی کا بیرونی ممالک کا دورہ۔ ان کے اس دورے پر BRS کے سربراہ KTR نے کیا طنز۔ ریاست تلنگانہ کے لیے سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے حکومت سے ایک ٹیم امریکہ و جنوبی کوریا کے دورے پر روانہ ہوئی۔ اس موقع پر KTR نے اپنے ٹویٹ سے سی ایم ریونت ریڈی و ریاستی وزیر سری دھر بابو کو مبارکباد پیش کی۔ گزشتہ 10 سالہ دور حکمرانی میں خلیجی ممالک میں واقع مشہور کمپنیوں کے ساتھ التوا کیے گئے تعلقات کی وجہ سے ریاست کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ہم بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مستقل ریاست میں بڑے پیمانے پر غیر ملکی سرمایہ کاری کو ریاست تلنگانہ میں لایا گیا وہ اس کا مشاہدہ کرتے ہوئے ریاست میں مزید سرمایہ کاری لانے کو BRS کے سربراہ KTR کافی خوشائند قرار دیا۔ بودھن منڈل کلدرکی دیہات میں SC کی درجہ بندی کا نفاذ عمل میں لانے سے MRPS اراکین نے ریالی کا انعقاد عمل میں لا کر پٹاخہ جات نظر آتش کرتے ہوئے مٹھائیوں کی تقسیم۔ کلدرکی دیہات میں SC کی درجہ بندی کا نفاذ عمل میں لانے کے باعث آج MRPS اراکین نے ریالی کا انعقاد عمل میں لا کر پٹاخہ جات نظر آتش کرتے ہوئے مٹھائیوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ MRPS کے بانی عزت مآب مندر کرشنا وادیکا کی قیادت میں 3 دہائیوں سے SC کی درجہ بندی کے لیے کی گئی جدوجہد کے نتیجے میں سپریم کورٹ کے ذریعے SC درجہ بندی کا نفاذ عمل میں لانے کے تعلق سے اعلان کیے جانے کی یاد دہانی کروائی۔ اس موقع پر MRPS اراکین نے سپریم کورٹ کی جانب سے SC کے درجہ بندی کے حق میں فیصلہ آنے کے باعث MRPS کے بانی مندر کرشنا وادیکا کی تصویر کے علاوہ ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی کی تصویر کو دودھ سے نہلاتے ہوئے اظہار تشکر پیش کیا۔ اس پروگرام میں MRPS قائدین سنائی چندیا، ٹی بابو، سابقہ سرپنچ کے ماریا، VDC صدر بنٹو گنگادھر، MRPS ڈی سائلو، سی شنکر، نگیش ریڈی، بی گنگادھر، ٹی سنجیو، جی راملو، M شیام موہن، کے یادو، لنگیش، وجے، BJP کے قائدین شیوا رامو، شیوا کمار، سی اشوک، بی ماروتی و دیگر نے شرکت کی۔ بودھن شہر کے آچن پلی مستقر پر واقع مدرسہ معاذ بن جبل اپر پرائمری اسکول میں اس ماہ کی 8 تاریخ کو جلسہ تکمیل قرآن پروگرام کا انعقاد عمل میں لانے کا منتظمین حمید عیسیٰ نے کیا اظہار۔ بودھن شہر کے آچن پلی مضافاتی علاقے میں واقع مدرسہ معاذ بن جبل اپر پرائمری اسکول میں اس ماہ کی 8 تاریخ کو جلسہ تکمیل قرآن پروگرام کے علاوہ نئی بس کا آغاز عمل میں لایا جائے گا۔ آج اس پروگرام سے متعلقہ پوسٹر پمفلٹ کی رسمی اجرائی عمل میں لانے کا منتظمین حمید عیسیٰ نے اظہار کیا اور کہا کہ اس مدرسہ معاذ بن جبل اپر پرائمری اسکول میں انگریزی میڈیم بھی شروع کیا گیا ہے اور مفت داخلوں کا سلسلہ جاری ہے، لہٰذا بودھن علاقے کے عوام اس سنہرے موقع سے استفادہ حاصل کرنے کی تاکید کی۔ اس پروگرام میں حافظ و دیگر نے شرکت کی۔ خواتین و حضرات، انشاءاللہ آج 8 اگست کو جمعرات کے دن دوپہر میں 12 بجے مدرسہ معاذ بن جبل وسطانوی نگر بودھن میں جلسے افتتاح اسکول بس و جلسے تکمیل حفظ قرآن منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اس موقع پر مدرسہ معاذ بن جبل بودھن کے کمسن طالب علم معوذ ریان ابن مولانا مسعود بیگ ندوی صاحب نظام آباد کا حفظ قرآن مکمل ہوں گا۔ اب تک الحمدللہ معاذ بن جبل میں 78 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں۔ اس جلسے میں معاذ بن جبل انگلش میڈیم اسکول کے لیے شو روم سے نئی بڑی بس لائی جا رہی ہے۔ جمعرات کے دن 12 بجے اس بس کا افتتاح عمل میں آئے گا مہمانان خصوصی کے ہاتھوں سے۔ اسکول میں اس وقت 150 طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ 7 تک اس سال ایڈمیشن اوپن ہے، آئندہ سال 10 تک اسکول میں ایڈمیشن جاری رہیں گے۔ خواتین کے لیے اس جلسے میں اسکول کے اندر پردے کا نظم رکھا گیا ہے اور تمام شرکاء و حاضرین کے لیے جلسے کے بعد 2 بجے ظہر کی نماز کے بعد طعام کا نظم رہے گا۔ اس جلسے تکمیل حفظ قرآن میں مہمان خصوصی استاد محترم
حضرت مولانا شیخ ایوب اشاعتی صاحب پاٹن بوری ضلع یوت محل کا قیمتی بیان ہوگا۔ منڈل عہدیداروں کے احکامات کے مطابق ٹریکٹر کے ذریعے ہر ایک گھر کو پودوں کی گئی تقسیم۔ منڈل کے عہدیداروں کے احکامات کے مطابق ملازمین نے ٹریکٹر کے ذریعے ہر ایک گھر پودوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے صفائی و ہریالی پروگرام کے تحت منڈل عہدیداروں کے احکامات کے مطابق ہر ایک گھر پودوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی تاکہ منڈل سے متعلقہ موضوعات کو سرسبز و شاداب بنایا جا سکے۔ حکومت کی جانب سے نہ صرف شہر بلکہ منڈل سے تعلق رکھنے والے تمام موضوعات میں سرسبز و شاداب ماحول کو فروغ دینے کے لیے کئی طرح کے اقدامات کو روب عمل میں لائے جا رہے ہیں اور اسی ضمن میں حکومت نے صفائی و ہریالی پروگرام کا آغاز کیا ہے، جس کے تحت نہ صرف شہر بلکہ منڈل سے متعلقہ تمام موضوعات میں پودوں کی فراہمی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر ایک فرد اپنی اجتماعی ذمہ داری کے تحت اپنے اطراف اکناف کے ماحول کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے متحرک ہو جائے، کیونکہ موجودہ صورتحال میں فضائی آلودگی، آبی آلودگی کی وجہ سے کئی طرح کے نقصانات انسانی زندگی کو لاحق ہوتے جا رہے ہیں۔ ماحول کو سرسبز و شاداب بنائے رکھنے کے لیے اپنے اپنے علاقوں میں پیڑ پودوں کی افزائش بے حد ضروری ہے، کیونکہ ماحول میں جھاڑ پودے اور ماحول سرسبز ہوگا تو انسانی زندگیوں کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آج منڈل عہدیداروں کے احکامات کے مطابق ملازمین نے ٹریکٹر کے ذریعے ہر ایک گھر پودوں کی تقسیم عمل میں لانے کا اظہار کیا۔ عوام سے متعلقہ مسائل کو حل کرنے کے لیے جدوجہد کرنے کی سی پی ایم کارکنان نے کی اپیل۔ نظام آباد سی پی ایم پارٹی دفتر میں شہری پارٹی کارکنان کی جانب سے اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس اجلاس میں پارٹی کے ضلع سیکریٹری رمیش بابو، سیکریٹری جنرل ممبر پی وینکٹ راملو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سرمایہ دارانہ نواز پالیسیوں کی وجہ سے غربت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، جس سے حکومت عوام سے متعلقہ مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہو رہی ہے۔ اسی لیے عوام سے تعلق رکھنے والے مسائل کو جدوجہد کے ذریعے حل کرتے ہوئے حکومت کو سبق سکھانے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے مذہبی پالیسیوں کا استعمال کرتے ہوئے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام سے متعلقہ مسائل کو حل کرنے کے لیے کمیونسٹ مضبوط ہونے پر ہی حکومت سے نمائندگی کی جائے گی، اسی لیے جدوجہد کرنے والوں کو متحد کرنے کا اظہار کیا۔ اس اجلاس میں پارٹی ضلع قائدین سجاتا وگنیش، شہری قائدین کے راملو، انوسویا نرسیا، رورل حلقے لکشمی گووردھن شنکر و دیگر نے شرکت کی۔ అంతటా ముస్లింలు లేదా మైనార్టీలు పెరిగిపోయి ఈ దేశాన్ని వాళ్ళ గుత్తాధిపత్యంలో తెచ్చుకునేటువంటి పరిస్థితి ఏం లేదు. కానీ మన జనంలో మెజార్టీ ప్రజలు హిందువులు ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళ ఆలోచనలని, వీళ్ళ మెదడులో ఒక భావోద్వేగాన్ని రెచ్చగొట్టడం కోసం జాతీయత భావం పేరుతోటి హిందువుల యొక్క ఓట్లను పొందడం కోసం హిందూ రాజ్యం స్థాపిస్తామనే పేరుతోటి ఈ ప్రజల మధ్య అనైక్యతను తీసుకొచ్చి లేనిపోని తగువ పెట్టి మనలో కలిసి ఉండేటువంటి వాళ్ళని ఈరోజు విడగొట్టేటువంటి పద్ధతుల్లో బీజేపీ వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. దీన్ని ఆసరా చేసుకొని అక్కడక్కడ ఎంఐఎం ఈ మైనార్టీలని, ముస్లింలని, హిందువులకు వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు అట్లా చేస్తున్నారు కాబట్టి మనమంతా ఒకటి ఉండాలని వాళ్ళని ఎంఐఎం వాళ్ళు రెచ్చగొడుతూ ఉన్నారు. ఈ రెండు ఒకదానికొకటి ఒక పూచిగా చూపెట్టుకొని ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు రెచ్చగొట్టి తమ సీట్లను కాపాడుకోవడం కోసం, తమ స్థానాన్ని బదిలపరచుకోవడం కోసం ఈరోజు ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు తప్ప ప్రజా సమస్యల మీద మాట్లాడరు. ఉద్యోగాలు రాకపోతే ఉద్యోగాలు ఎట్లా కల్పిద్దామని చూడరు, లేదా పేదరికం తగ్గించడం కోసం వాళ్ళకి ఏ రకమైనటువంటి సౌకర్యాలని కల్పిద్దామని ఆలోచించారు. ضلع نرمل باسر گوداوری ندی پانی کے بہاؤ میں 2 نامعلوم افراد کی نعشوں کی شناخت کرنے کا محکمہ پولیس نے کیا اظہار۔ ضلع نرمل باسر گوداوری ندی کے بہاؤ میں 2 نامعلوم افراد فوت ہونے کے تعلق سے مقامی عوام شناخت کرتے ہوئے باسر پولیس کو اطلاع فراہم کی گئی۔ اب تک ایک ہفتے میں 2 خواتین کی نعش باہر آنے کا واقعہ پیش آیا تھا، پھر دوبارہ ایک ضعیف اور ایک نوجوان گوداوری کے پانی میں موجود ہونے کے تعلق سے شناخت کی گئی ہے۔ تعلیم سے علم و اقدار کو پروان چڑھائے تبھی ہم اپنے مطلوبہ اہداف کو حاصل کر سکتے ہیں، ریاستی الیکشن کمشنر پارتھا سارتھی نے طلباء کو کی نصیحت۔ آرمل شہر کے بالاجی فنکشن ہال میں چتلا پرامیلا جیون راج میموریل ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہونہار طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے ہر سال کی طرح اس سال بھی ایجوکیشن از انسپریشن پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں 10th کلاس کے سالانہ امتحانات میں اجتماعی کامیابی حاصل کرنے والے آرمل شہر کے 4 گورنمنٹ اسکولوں سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کو ریاستی الیکشن کمشنر سی پارتھا سارتھی نے ان کے والدین کے نام سے قیام عمل میں لائے گئے ٹیسٹ کے زیر اہتمام ایوارڈ حوالے کیا۔ اس موقع پر ریاستی الیکشن کمشنر
पार्था सारथी ने दीगर तलबा से इनके ज़ाती मामलात व मुस्तक़बिल के अहदाफ के बारे में सवाल करते हुए बच्चों की सलाहियत के ताल्लुक से आगाही हासिल की। कमिश्नर ने बच्चों को मशवरा दिया कि अगर आप मुस्बित सोच के साथ मनसूबाबंदी के तहत मेहनत करते हैं तो आप यकीनी तौर पर कामयाब होंगे। इसीलिए शुरू में तलबा खुसूसी दिलचस्पी व मनसूबाबंदी के तहत मेहनत करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि गवर्नमेंट स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तलबा भी आला ओहदे हासिल कर सकते हैं। कहने के लिए रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी का उरूज इसका जीता जागता सबूत होने का इजहार किया। అట్లా మీ విలువ అప్పుడు నిర్ణయం అవుతుంది. మీ సర్టిఫికేట్ చేస్తుంటే లాభం లేదు. సర్టిఫికేట్ వాల్యూ పోయింది, చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది. సర్టిఫికేట్ కంటే ఎక్కువ మొట్టమొదటి అంశం ఏంటంటే ఆ సర్టిఫికేట్లో ఏదైతే ఏ క్లాస్ ఉందో ఆ సబ్జెక్టులలో మీకు కనీస సామర్థ్యము ఉండాలి. మొట్టమొదటి విషయం ఏదైతే మీకు జీవితంలో కావాలనే ఒక కోరిక ఉందో ఆ కోరికని ఒక లక్ష్యంగా మార్చుకున్నారు. దానికి ఒక ప్లాన్ వేసుకున్నారు. దానికి ఈరోజు ఏం చేస్తాం, రేపు ఏం చేస్తాం అనేది సంవత్సరం పూర్తిగా మీరు శ్రమపడితే డిసిప్లిన్తో ఒక ఫోకస్తోని మీకైనా డౌట్స్ ఉంటే మీ తల్లిదండ్రులు शहर में वाक़ अरसफ अली उर्दू मीडियम स्कूल के लिए 25 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाने वाले रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर को डिवीज़न नंबर 15 कॉर्पोरेटर मुझको लावनिया नवीन ने किया इजहार तशक्कुर। शहर में वाक़ अरसफ अली डिवीज़न नंबर 15 कॉर्पोरेटर मुझको लावनिया नवीन हैदराबाद में रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात की। इस मौके पर इन्होंने डिवीज़न नंबर 15 में वाक़ उर्दू मीडियम स्कूल की तरक्की के लिए 25 लाख रुपए व डिवीज़न की तरक्की के लिए 10 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाए जाने के बाइस मोहम्मद अली शब्बीर को इजहार तशक्कुर पेश किया। वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ अम्बेडकर मुजस्समे के पास मंदा कृष्णा मादिगा की तस्वीर पर MRPS अराकीन ने दूसरे नहलाते हुए किया इजहार तशक्कुर। वेलपुर मंडल के मराकज़ पर वाक़ अम्बेडकर मुजस्समे के पास मंदा कृष्णा मादिगा की तस्वीर पर मादिगा संगम से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन ने दूसरे नहलाते हुए इजहार तशक्कुर पेश किया। वो गुज़िश्ता 30 सालों से मंदा कृष्णा मादिगा ने SC की दर्जाबंदी के लिए अनथक जद्दोजहद की, जिसकी बदौलत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से SC दर्जाबंदी के निफाज के ताल्लुक़ से फैसला किया गया। इस जीत के पीछे मंदा कृष्णा मादिगा की क़यादत में शुरू की गई तहरीक जज्बे के साथ आगे बढ़ने की वजह से SC दर्जाबंदी का निफाज अमल में लाया गया है। इस मौके पर इन्होंने SC ST दर्जाबंदी के लिए ताउन करने वाले मरकज़ी व रियासती हुकूमत मुख्तलिफ जमातों के अलावा तहरीक के कायदीन को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में मंदा कृष्णा मादिगा तहरीक के कायदीन, मादिगा संगम के अराकीन व दीगर ने शिरकत की। SC ST की दर्जाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया फैसले पर अमलावरी करने के लिए रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से कुर्रू रियासती सदर की साई कुमार ने की ख्वाहिश। SC ST की दर्जाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए फैसले पर रियासती हुकूमत फौरी तौर पर अमलावरी करते हुए कुर्रू TYGHIPSS रियासती सदर की साई कुमार ने रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात की, जो कि आज बरोज़ इतवार शहर के RNB गेस्ट हाउस में मुनक़दा इजलास में एकल आविया कॉरपोरेशन के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने की अपील की। तलबा को असातिज़ा साहिबीन खुसूसी दिलचस्पी के तहत तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने का निज़ामाबाद तारबन मिले धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने किया इजहार। शहर के विनायक नगर में वाक़ बसवा गार्डन में TPUC के ज़ेर एहतमाम टीचर्स डे प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर निज़ामाबाद तारबन मिले धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हर एक असातिज़ा साहिबीन का अदब व एहतराम करें। वह असातिज़ा साहिबीन तलबा के मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने के मकसद के तहत तलबा को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करें और बेहतरीन तालीम देने वाले असातिज़ा साहिबीन को तलबा तहयात तक याद रखने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र DEO दुर्गा प्रसाद ने कहा कि TPUC के ज़ेर एहतमाम टीचर्स डे का इनेक़ाद अमल में लाए जाने को काफ़ी खुशान करार दिया। वो बातज़ा MLA व DEO को TPUS कायदीन की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में TPUS ज़िले सदर कृष्णावेनी, TPUS रियासती जनरल सेक्रेटरी N सुरेश, मेहमान खुसूसी श्रीनिवास, रविंद्र आर्या व दीगर ने शिरकत की। త్వరలోనే రిపేర్ చేయించి అందరికీ సౌకర్యవంతంగా రిపేర్ చేస్తానని ఆ స్కూల్లో సుమారు 100 బెంచీలు నా వంతు నేను ఈరోజు ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా కింద కూకుండా
అక్కడ పెన్షన్ సమకూర్చినట్టు అది నా అదృష్టంగా నేను భావిస్తాను. अमेरिका में सीएम रेवंत रेड्डी को तारिकीन वतन हिंदुस्तानियों की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। तेलंगाना को मज़ीद तरक्की की जानिब गामजन करने का सीएम ने किया इजहार। तेलंगाना की माशी तरक्की व रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए दरकार सरमाया लाने के मकसद के तहत रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अमेरिका के दौरे का आगाज़ हुआ। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में सीएम व इनकी टीम को शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया, जो कि अमेरिका के अलावा जनूबी कोरिया का दौरा करेंगे। अहम न्यूयॉर्क से सरमाया के हसूल के लिए दौरा करना मुनासिब है। वो हमारा सिर्फ एक ही ख्वाब है, तेलंगाना मज़ीद तरक्की की जानिब गामजन करने के ताल्लुक से सीएम ने अपने पैगाम में इरसाल के और रियासती वज़ीर आला की क़यादत की टीम में IT के वज़ीर श्रीधर बाबू व दीगर आला ओहदेदारान मौजूद थे। शाहनिज़ामाबाद के माधव नगर में ROB के काम सुस्त रफ्तार से जारी रहने पर अवाम को मुश्किलात का सामना। शाहनिज़ामाबाद के माधव नगर में वाक़ साईं बाबा मंदिर के पास रेलवे ओवरब्रिज के काम सुस्त रफ्तार से जारी है। वो कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से कामों को रोके जाने की वजह से अवाम को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए फौरी तौर पर रेलवे ओवरब्रिज के मरम्मती कामों को पाए तकमील पर पहुँचाने के लिए अवामी नुमाइंदों ओहदेदारान को कोशिश करने की मुकामी अवाम ने ख्वाहिश की। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। शाहनिज़ामाबाद में रियासती मिशन मोहम्मद अली शब्बीर का दौरा। महकमे पुलिस की जानिब से R&B गेस्ट हाउस पर सख्त ज़ियानती बंदोबस्त। कसीर तादाद में अवाम ने इनसे मुलाकात करते हुए उनके मसाइल के हल के लिए की नुमाइंदगी व इनके नौजवानों की सख्त मेहनत करते हुए 4% तहफ़्फ़ुज़ात से इस्तिफ़ादा हासिल करने की सीएम रेवंत रेड्डी को अमेरिका में मुक़ीम NRI की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। तेलंगाना को मज़ीद तरक्की की जानिब गामजन करने का रियासती वज़ीर आला ने किया इजहार। असातिज़ा साहिबीन खुसूसी दिलचस्पी के तहत तलबा को तालीमी जेवर से आरास्ता करें। शहर के बसवा गार्डन में TPUS के ज़रिए एहतमाम क़ियाम अमल में लाए गए टीचर्स डे तकारीब में बने मिले धनपाल सूरी नारायण गुप्ता DEO दुर्गा प्रसाद ने की शिरकत। तेलंगाना में बैनुल अक़वामी कंपनियों के क़ियाम व इनकी सरमायाकारी के लिए तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी का बैरूनी ममालिक का दौरा व इनकी इस दौरे पर BRS के सरबराह KTR ने किया तंज। तालीम से इल्म व इक़्तिदार को परवान चढ़ाए तभी हम आला ओहदे हासिल कर सकते हैं। आर्मो में मुनाक़िदा विद्या स्फूर्ति प्रोग्राम में शाहनिज़ामाबाद के माधव नगर में ROB के काम सुस्त रफ्तार से जारी रहने पर अवाम मुख्तलिफ मसाइल से दो चार। बारिश के सबब अवाम की आमद-ओ-रफ्त में हो रही है तकलीफ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।